شاہ صاحب بہت شکریہ۔ شاہ صاحب، ایک طرف امریکی افواج کا انخلا ہو رہا ہے اور دوسری طرف افغانستان کی طرف سے کچھ آفیسرز کی طرف سے پاکستان پر تنقید۔ ان حالات میں اگر پاکستان اور افغان حکومت کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے تو جو خدشہ ہے پاکستان کا کہ وہاں خانہ جنگی ہو، پاکستان پر اس کے اثرات آئیں، یہ بڑھتا نہیں چلا جائے گا؟ شاہزیب، افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں۔ افغانستان کے اندر ایک عنصر ہے جو کہ سپوائلر کا رول ادا کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ میں نے نشاندہی کی ہے ان عناصر کی جو سپوائلرز ودن ہے اور جو پاکستان بارہا کہتا رہا ہے کہ سپوائلرز ہیں، باہر بھی ہیں اور اندر بھی ہیں، جو نہیں چاہتے افغانستان کا امن و استحکام ہو، اور وہ اپنے بیانات سے، اپنے اقدامات سے جو ہے معاملات کو بگاڑتے رہتے ہیں۔ لیکن افغانستان کے ساتھ، وہاں کی عوام کے ساتھ، ان کی حکام کے ساتھ بالعموم ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں اور ہم خواہش مند ہیں کہ وہاں امن ہو، استحکام ہو۔ پاکستان نے پہلے دن سے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں وڈرال جو ہونا ہے اس کو آرڈرلی ہونا چاہیے، اور اس انداز میں ہماری خواہش ہے کہ وڈرال جب ہو رہا ہو اس کے ساتھ ساتھ پیس پروسیس جو ہے، جو آگے بڑھ رہا ہو، ان کو ان ٹینڈم چلنا چاہیے تاکہ کوئی خلا پیدا نہ ہو، تاکہ ویکیوم نہ ہو، اور اس ویکیوم کی آڑ میں وہ شر پسند عناصر جو ہے وہ اپنا پنجہ نہ دوبارہ گاڑ سکیں اور افغانستان خدا نخواستہ 90 کی دہائی میں پھر منتقل نہ ہو جائے۔ مطلب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ظاہر ایک اہم عہدہ ہے، اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ افغان صدر بھی پاکستان پر تنقید کرتے رہے ہیں، ملبہ ڈالتے رہے ہیں، اور اس سے پہلے ماضی کی ایک تاریخ ہے کہ امریکہ اسکیپ گوٹ کر دیتا ہے پاکستان کو جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہے۔ تو پاکستان دیکھ رہا ہے ساری صورتحال کو کہ کہیں ہم بیچ میں نہ پھنسے ہوں، ایک طرف افغان ہم پہ تنقید کر رہے ہوں، دوسری طرف امریکہ ہم پر ملبہ ڈال رہا ہو۔ نہیں، ایک بہت بڑی جو خوشگوار تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ہو یا یورپ ہو یا ویسٹرن کنٹریز ہو، وہ آج پاکستان کو پارٹ آف دا پرابلم نہیں، پارٹ آف دا سولوشن کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی آپ کی کامیابی ہے، آپ کی سفارتکاری کی کامیابی ہے اور پاکستان کی کامیابی ہے کہ آج لوگ آپ پہ انگلیاں نہیں اٹھا رہے۔ آج لوگ آپ کی جو آپ پیس اور ریکنسیلیشن کے لیے، امن و استحکام کے لیے جو آپ کا کردار ہے، اس کی لوگ اکنالج بھی کر رہے ہیں، اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ ایک تبدیلی تو یہ ہے۔ پارٹ آف دا سولوشنز کے حوالے سے ڈیمانڈ کیا ہے؟ نیو یارک ٹائمز، ظاہر آپ فلور آف دا پارلیمنٹ پہ منع کر چکے ہیں اس بات کو کہ جی پاکستان کی بیس اس حکومت میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس حوالے سے، مگر نیو یارک ٹائمز سے پھر خبر ہے کہ امریکہ بیس ڈھونڈ رہا ہے اور بیس فراہم کرنے کے حوالے سے پاکستان کے کچھ مطالبات ہیں کہ جی کنٹرول ہمارے پاس ہوگا، ٹارگٹ ہم سے پوچھے جائیں گے کہ کیا ہے افغانستان میں اس حوالے سے۔ کیا ایسا ہے؟ کچھ ایسے مطالبات ہیں امریکہ کے، اور کیا بات ہوئی ہے اس حوالے سے؟ نہیں شاہزیب دیکھیے، تلاش کرنا، خواہش کرنے پہ پابندی تو نہیں لگ سکتی، کسی کی خواہش ہو سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہے، پاکستان کی حکومت کی پالیسی کیا ہے۔ پاکستان کی حکومت کی پالیسی کی میں وضاحت کر چکا ہوں سینٹ میں بھی، اور آپ کے میڈیا کے ہاؤسز کے سامنے بھی کر چکا ہوں۔ جو میں نے بریفنگ دی تھی جس پہ تمام جماعتیں موجود تھیں، اس میں پیپلز پارٹی موجود تھی، اس میں ANP موجود تھی، اس میں نون لیگ موجود تھی، اس میں جماعت اسلامی موجود تھی، JUI موجود تھی، جو میں نے دفتر خارجہ میں بریفنگ دی، اس میں نے وضاحت کی کہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ اب آپ ان کیا سرائیوں پہ توجہ نہ دھریں۔ اور ہم نے واضح طور پر کہا کہ کسی بھی کنڈیشن کے تحت نہیں ہے، کیونکہ اس میں بات ہو رہی ہے کہ جی کچھ کنڈیشنز ہیں پاکستان، کچھ شرائط ہیں پاکستان کی کہ جس صورت میں ہم یہ تعاون کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، سوال یہ ہے کہ بیس کا تو سوال ہی زیر بحث نہیں ہے نا، بیسس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ ان کی طرف سے تو مگر خواہش کا اظہار کیا گیا۔ سر، گزارش ہے، خواہش ان کی ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے اپنا موقف دیکھنا ہے نا۔ خواہش کرنے پہ پابندی تو میں نہیں لگا سکتا، لیکن ہم نے بحیثیت قوم کے، بحیثیت حکومت کے، ہمارے اداروں نے، حکومت نے بیٹھ کر اس پہ مشاورت کی اور کلیئر پالیسی لی اور کو سنا دی۔ یہ عام بات ہے، یعنی امریکہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ افغانستان سے انخلا کے بعد انہیں پاکستان میں بیس چاہیے، اور پاکستان نے واضح طور پر منع کر دیا۔ جی